بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں اور خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. کراچی بلدیاتی انتخابات کی طرف جا رہا ہے. عدالت کا فیصلہ آ گیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ شاید آ ہی گیا تھا. اور اس کے بعد جو خدشات تھے کراچی والوں کے، اور ایک عام آدمی سے جب ہم نے گزشتہ روز بھی بات کی تو اس نے کہا تھا کہ اسے بھی یہ یقین نہیں ہے کہ کراچی میں یہ لوگ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے. وہ خدشات اب ہمیں تقریباً درست ہوتے نظر آ رہے ہیں. تقریباً اس لیے کہ آخری ہاتھی نکل گیا ہے ان لوگوں کا، اس ہاتھی کی دم رہ گئی ہے. تو کیا ہوتا ہے اس پر بات کریں گے. جماعت اسلامی کراچی جس نام کے ساتھ، جس طاقت کے ساتھ، جس فیس کو پچ کر کے اس انتخابات میں اپنی ویو بنا رہی ہے، وہی حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرمائیے، اب تو بلدیاتی انتخابات نہیں ہونے جا رہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، آج الیکشن کمیشن میں ہے نا، تو الیکشن کمیشن پہ دھرنا دینے اسی لیے جا رہے ہیں کہ ان کو یہ یاد دلائیں کہ آپ کا یہ اختیار ہے، اور آپ قانون یہ کہتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ کر دے تو ڈیلیمیٹیشن حکومت نہیں کر سکتی. اور یہ بات الیکشن کمیشن میں کئی مرتبہ ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے. 3 مرتبہ ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو گیا ہے، 1 مرتبہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا ہے. تو کیسے سندھ حکومت کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ وہ ایک نوٹیفیکیشن کہہ دے کہ ہم واپس لے رہے ہیں اور اب الیکشن نہیں ہوگا؟ یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے. ان کو تو سو موٹو ایکشن لینا چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو، اور انتخابات کا آج ہی اعلان کر دینا چاہیے کہ اپنے وقت پر ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر الیکشن کمیشن نے کچھ دم پکڑا تو الیکشن ہوں گے، ورنہ پھر ہم تو دم پکڑ ہی رہے ہیں. پورے شہر میں ہم احتجاج کو انشاءاللہ وسیع کریں گے. ابھی تو ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا احتجاج کریں گے 3 بجے، وہیں لائے عمل کا اعلان کریں گے. ہم اس طرح تو نہیں کر سکتے. کراچی کے حق پہ ڈاکہ پڑ رہے اور ہم آپ اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے. فاروق ستار صاحب نے، خالد مقبول صدیقی صاحب نے گزشتہ روز کہہ دیا، وہ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے. شارع فیصل پہ وہ لوگ لیٹ جائیں گے، کیسے ہوں گے الیکشن؟ وہ یہ کہہ چکے ہیں. نہیں، وہ لیٹ بھی جاتے تو کتنے ہوتے. اور اب جب انہوں نے 3 پارٹیوں نے مل کر اتنی طویل جد و جہد کے بعد، کوئی 8-10 دن کے اعلان کے بعد جب الیکشن کمیشن پہ انہوں نے احتجاج کیا تو 500-700 لوگ جمع ہوئے تھے نا. اتنی بڑی طاقت بولتے ہیں اپنے آپ کو اور سب کچھ کرتے رہے اور یہ اور وہ، تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو یہ احتجاج کریں تو ہر پارٹی کا حق ہے وہ احتجاج کرے، جہاں چاہے احتجاج کرے. لیکن یہ صرف زبانی باتیں تھیں، اندر سے انڈرسٹینڈنگ تھی. میں بار بار یہ نشاندہی کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور MQ ہم 2 نہیں ہیں، ایک ہیں. اور یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ تم یہ بات کرو گے تو ہم یہ کام کر دیں گے، صرف اس حد تک تھا. ورنہ یہ دونوں نے مل کر ہی الیکشن سے فرار اختیار کیا ہے. اگر اتنا دم ہے تو الیکشن میں آ جاؤ نا بھائی. تو پیپلز پارٹی MQ آپ کہہ رہے ہیں ایک ہیں، الیکشن کمیشن خود کہاں کھڑا ہے؟ الیکشن کمیشن کو تو آج امتحان ہے. دیکھیں، الیکشن کمیشن سے ہمیں شکایت رہی ہے 3 مرتبہ جو الیکشن ملتوی ہوئے، اس میں الیکشن کمیشن اگر اپنا رول ادا کرتا تو وہ الیکشن اس وقت بھی ملتوی نہ ہوتے. اگر بارش 24 جولائی کو تھی تو 4 دن بعد الیکشن ہو جاتا، 8 دن بعد ہو جاتا، 10 دن بعد ہو جاتا. آپ نے 34 دن دیے. پھر فلڈ جب آیا سندھ میں تو آپ نے اس دن بھی جعلی فور کاسٹ کہ کراچی میں بارش ہوگی اس دن جبکہ نہیں تھی، آپ نے ان کے کہنے پہ کر دیا. پھر آپ نے نفری کی بنیاد پر کر دیا. تو الیکشن کمیشن اگر اپنا رول ادا نہیں کرے گا تو ان لوگوں کو یہی طاقت ملتی ہے. تو الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر کو اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کرنا چاہیے اور ان کو پابند کرنا چاہیے کہ الیکشن کرائیں، اور کوئی کارروائی روکنی نہیں چاہیے. جو پروسیس چل رہا ہے الیکشن کا وہ جاری رکھیں. تو آپ آج دھرنا دیں گے، الیکشن کمیشن پھر بھی نہیں مانتا، یہ الیکشن نہیں ہوتے، تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ میں تو بتا رہا ہوں الیکشن کمیشن پہ دھرنا بھی طویل ہو سکتا ہے اور پورے شہر میں بھی یہ دھرنا پھیل سکتا ہے. اور ہم بہت دیکھیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمیں کیا لینا ہے. ہمارے اگر جماعت اسلامی کا میئر بھی بن جائے گا اور اس کے نمائندے بھی بن جائیں گے تو پہلوں نے کتنا کما لیا اور کھا لیا، جو اب ہم کھوائیں گے اور کھائیں گے. ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شہر کے لوگوں کو ذرا سی امید پیدا ہوئی تھی کہ یار کوئی والی وارث پیدا ہو، کوئی اس کراچی کا دیکھنے والا ہو. بچے اسٹریٹ کرائم میں مارے جا رہے ہیں، نوجوان قتل ہو رہے ہیں. آپ سے زیادہ کون اس دکھ کو جانتا ہے بھائی؟ کون جانتا ہے اس بات کو کہ جس کا بڑا، اس کا بھائی بیٹا جو جوان اسٹریٹ کرمنل مار دیں. اور اس وقت دیکھیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ہمارے بیٹے بیٹیاں خواتین چنچیوں کے دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کرپشن ہو رہی ہے. 62% تو صرف ٹھیکیداروں کا کو وہ دینا پڑتا ہے کمیشن. 62% ون ونڈو آپریشن کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ تو کمیشن کا نظام ہے جس میں سب حصے داری چاہتے ہیں. تو اتنی بڑی کرپشن میں ایک امید پیدا ہوئی کہ جماعت اسلامی دوبارہ نعمت اللہ خان کی طرح اس کو ذرا بہتر بنا دے گی. یہ میں اپنی تو بات نہیں کر رہا، ہر پارٹی کہتی ہے ہم جیت رہے ہیں. آپ پبلک اوپینین کے پولز دیکھیں نا، سب کی خواہش تھی کہ جماعت اسلامی بلدیات میں آ جائے. تو اس خواہش کو روکنے کے لیے اگر آپ یہ اقدام کریں گے تو ہم تو
کراچی کے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے, ہم تو پورا آل آؤٹ احتجاج کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک, یہ بھی فرمائیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اندر سے ایک ہیں, ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے دھرنا بھی دیا تھا اسمبلی کے باہر اور آپ نے جب اپنے مطالبات منوائے تھے تو وہ اوپری کام تھا, اندر سے پیپلز پارٹی اور حافظ نعیم الرحمان ایک. ذرا جی کچھ بھی کہتے رہیں, 35 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے نا آپ کے پاس. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو 2013 کا آرڈیننس ہے جس کے خلاف ہم نے زمین پہ دھرنا دیا تھا نا اسمبلی کے سامنے, یہ تو اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے بھی وہ بات نہیں کر سکے جو ہم نے اسمبلی کے باہر رہ کر کی, دھرنا دے کر کی. ہمارے 29 دن کے دھرنے میں اس وقت پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ اتحادی تھی, پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے مل کر 2 گھنٹے کی دھرنی دی تھی, اس کے بعد چلے گئے تھے. اور ہم نے تو ان سے برسرے زمین اور پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے اعلان کروایا تھا نا, ایک پولیٹیکل پارٹی اور کیا کرے گی, گولیاں چلائے گی. تو جب انہوں نے اعلان کیا اور پھر 3 دن بعد ادارہ نور حق آ کر کہا کہ ہم اس کی ایک ایک شق پر عمل کریں گے, اس پر انہوں نے پروسیس آگے بھی بڑھا دیا. پھر ریجیم چینج میں ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم نے بیچ دیا کراچی کو, اور جب ایم کیو ایم اس طرح سے بیچ دیتی ہے تو ان وڈیروں اور جاگیرداروں کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ ہمارا حق مارتے رہتے ہیں. اور ابھی کیا ہوا ہے, ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے نا. تو جماعت اسلامی نے جو کیا سامنے کیا, جو ایک پولیٹیکل نارمز ہیں, جو آئینی اور جمہوری سیاسی جدوجہد ہے اس کے مطابق کیا. آپ تو سازشوں کے ذریعے کر رہے ہیں. رات 2 بجے پہنچ گئے آپ ان کے چرنوں کو چھونے, ان کے اتاق پر, اور انہوں نے کہا بڑا شکریہ آپ کا صاحب وڈیرا سائیں, آپ نے جو ہے آپ آتے ہیں اپنے ہاریوں کا استحصال کر کے اکثریت لیتے ہیں, باقی جو بچ جاتی ہے وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے 1-2 سخت سوالات ہیں جو مجھے بعد میں کرنے. پہلے, اب اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جب آپ کہتے ہیں ریجیم چینج کے وقت ایم کیو ایم نے یہ کام کیا, اسٹیبلشمنٹ اس حال میں, اس سیاست میں جہاں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مل چکے, وہ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں میں تو روز میڈیا کے سامنے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ ہی یہ طاقت فراہم کر رہے ہیں کہ جوڑ توڑ کروا رہے ہیں. ٹیسوری صاحب کا آنا اور ایم کیو ایم کے دھڑوں کا اتحاد کرنا اور ان کا اس طرح کی باتیں کرنا, یہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی انوالومنٹ ہے تو ہو رہا ہے نا. تو میں تو یہ بات کہتا ہوں آرمی چیف سے بھی کہ جب آپ کا ایک اسٹانس ہے اب, اور اتنے تجربات سے ہم گزر گئے, اتنا عوام اور فوج کے درمیان دوریاں پیدا ہوئیں, اور اب آپ ایک جاتے ہیں کہ آپ غیر سیاسی ہوں اور اس کا آپ پوسچر بھی دے رہے ہیں, تو پھر آپ کے اگر کچھ لوگ, آپ کے اداروں کے کچھ لوگ یہ کام کریں گے تو آپ کا یہ کلیم خراب ہو جائے گا, اور آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے کیونکہ اس طاقت کے بغیر یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. اچھا, ابھی تو چینج آف کمانڈ نیا ہے, پی ٹی آئی کے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ باجوائی تسلسل ہے, آپ کو اس سلسلے میں کیا نظر آتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں تو اس ظاہر ان کو اتنی ڈیٹیل میں, تو چونکہ وہ خود ہی سب چیزوں میں شریک رہے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہوگا کہ کون کیا کرتا ہے. میں تو ایک تجزیہ کر سکتا ہوں, جو میری تھوڑی بہت معلومات ہیں اس کے مطابق بات کر سکتا ہوں. 35 سال سے میں اس کراچی کی پوری تحریک کو اور پوری جو ہے وہ نارمز کو دیکھ رہا ہوں, پورے اس کی ڈائنامکس کو دیکھ رہا ہوں. ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, ایک ایسی پارٹی جماعت کا ذمہ دار ہوں کہ جو بہت ذمہ داری کے ساتھ تمام چیزوں کو دیکھتی ہے. تو میرا ٹارگٹ تو کبھی بھی افراد بھی نہیں ہوتے, اور اس طرح سے ہم اداروں کو بھی ٹارگٹ نہیں کرتے. یہ تو خود اداروں کو سوچنا چاہیے کہ انگلیاں اگر ان کی طرف اٹھتی ہیں تو اس کا نقصان اداروں کو بھی ہوتا ہے, عوام کو بھی ہوتا ہے, ملک کو بھی ہوتا ہے. تو انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, یہ لینگویج ہوتی ہے کوئی کہ ابھی تو اکٹھے ہوئے ہو پہلے دن اور کہہ رہے ہو کہ یار ہم کیا شریف ہوئے کہ لوگ بدماش ہو گئے. تو بھائی آپ کر لیں بدماشی, اب آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ جس بنیاد پر آپ بدماشی کرتے تھے تو وہ تو اب عوام نے سب آپ کا جیوڑا نکال دیا ہے. اب آپ آئیں, آپ کو تو اپنے کارکنوں سے ٹف ٹائم ملے گا. آپ جس کو راہ کا ایجنٹ کہتے رہے, آپ جس پر ایک دوسرے کی بیگمات تک کو میڈیا پہ ڈسکس کرتے رہے, اللہ معاف کرے, ہمارا تو یہ امیج ہی تباہ کر دیا انہوں نے پورے شہر کراچی کا. یہ کیا کراچی ریپرزینٹ کرتے رہے ظالم. ہماری تو تہذیب, ہماری اقدار, ہماری ویلیوز کے اوپر ایک دھبا بن گئے یہ ظالم, اور یہ کام کرتے رہے. اور آپ جو ہے ایک دوسرے پر جو ہے ملک دشمنی کے تانے دیتے رہے, اربوں روپے کی کرپشن کی باتیں کرتے رہے. یہ تینوں یہی تھے نا, ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے 10 ارب روپے کی کرپشن کا حساب دیں. وسیم اختر, یہ فاروق بھائی نے کہا تھا, یہ مصطفیٰ کمال صاحب ان کو راہ کے ایجنٹ کہتے تھے. اب یہ سب شیر و شکر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بس سب ختم ہو گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنا اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے کارکنان ان سے ناراض ہیں, اور میں نے تو کہا ہے کہ جس کا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے جماعت اسلامی کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے. مایوس پولیٹیکل ورکر مایوس ہو جائے تو بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پازیٹیو کام میں لگے, اور ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت کی فعال رہنے کی بات کر رہے ہیں. یہ بھی فرمائیے کہ یہاں کراچی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹ از مور حافظ نعیم الرحمان لیس جماعت اسلامی. جس طرح سے پچ کیا گیا, یا ہم لوگوں نے خود بینرز اور پوسٹرز دیکھے, حافظ نعیم الرحمان اور جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار یا حمایتی یافتہ امیدوار
تو حافظ نعیم الرحمان آگے کیوں، جماعت اسلامی پیچھے کیوں؟ نہیں تو جماعت اسلامی کا امیر ہوں نا میں کراچی کا، اور یہ ہماری ظاہر سیاسی اسٹریٹجی تھی، ہماری ٹیم نے طے کی کہ چونکہ آپ امیر ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو ہی سامنے رکھیں گے. ہماری شورا کا یہ فیصلہ تھا اور ہم نے اس کے مطابق اس کو کیا اور ایک سکسیزفل کیمپین چلائی ہے. میں نے آپ میرے کسی بینر میں یہ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کا نام نہ لکھا ہو اور ترازو کا نشان نہ لکھا ہو. جماعت اسلامی کو میں کیسے پیچھے کر سکتا ہوں؟ اس کے بغیر میں ہوں کیا؟ میری حیثیت کیا ہے؟ میری اوقات کیا ہے؟ یہ تربیت اگر میں آج ڈٹ کر بات کر رہا ہوں، اگر میں کراچی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، تو مجھے تو بولنا بھی نہیں آتا تھا. مجھے تو میری تحریک نے بولنا سکھایا ہے. تو اس لیے جماعت کے بغیر تو میں زیرو ہوں اور میں اپنی اس اسٹرینتھ کو جانتا ہوں. یہ تو جماعت اسلامی کی حکمت عملی ہے جس کے تحت انہوں نے کہا کہ اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر لیڈرشپ کو سامنے لا کر ہم لوگوں سے ایڈریس کریں، بجائے اس کے کہ لیڈرشپ کا پتہ ہی نہ چلے اور لوگ کہیں کہ نہیں صاحب کوئی مہم بھی چل رہی ہے. تو یہ ہماری کامیاب اسٹریٹجی تھی اور اس اسٹریٹجی میں نے یہ اپنے آپ کو کیونکہ فیصلہ تھا تو اس کی پابندی کی ہے اور اس پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے. نتھنگ ایلس. میری اپنی ذات کی کیا حیثیت ہے؟ بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں اور ہوں آمین انشاءاللہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اگر میئر بن جاتے ہیں، تو پہلی 3 پرائرٹیز شہر قائد کے لیے آپ کی کیا ہوں؟ دیکھیں جو اس وقت کے حالات ہیں نا، تو لوگ فوری طور پر یہ چاہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے نا، آپ کوئی 3-4 مہینے ایسا محنت کریں، سب پوری ٹیم کام کرے، یہ شہر کا کچرا صاف ہو، یہ شہر موٹریبل ہو جائے کہ اس پہ کم از کم گاڑی تو چلا سکیں یار. جگہ جگہ رکاوٹ ہو اور اسٹریٹ کرمنل آ کے آپ کو چھین لیں اور مار دیں. اس سے بہتر ہے کہ گاڑی چلتی تو رہے کم از کم. اور تیسرا یہ کہ اس کی گرینری وغیرہ کا کام شروع ہوا. سائملٹینیسلی ہمیں اس کے پانی والے پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، سنکرونائزیشن کرنی ہے، ہمیں ماس ٹرانزٹ پہ کام کرنا ہے، ہم ایجوکیشن، ہمارے 800-900 اسکول ہوں گے پہلے دن سے، ہماری تو ورکنگ ہے ابھی بھی الحمدللہ. ان کو اپ گریڈ کیسے کرنا ہے؟ کیا صرف وہ بچہ پڑھے گا یہاں پر، وہ بچی پڑھے گی جو کہیں پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی؟ مڈل کلاس کیوں نہیں پڑھے گا اس میں؟ اپر مڈل کلاس کیوں نہیں پڑھے گا؟ اگر آپ کوالٹی ایجوکیشن سرکار کی دیں تو سرکار کے پاس تو جگہ بھی اچھی ہوتی ہے، بلڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے، وہ تو بڑا بہترین اسکول بن سکتا ہے. اور ہم نے تو اس مرتبہ یہ بہت طے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ بلدیات کو صرف بلدیات نہیں چلائے گی، عوام چلائیں گے. اور ہم جگہ جگہ پر پبلک میئر پارٹنرشپ، پبلک ٹاؤن ناظم پارٹنرشپ، ہم کمیٹیاں بنائیں گے، اسکولوں کی اونرشپ لیں گے، ہم آئی ٹی کے ایجوکیشن کو پروموٹ کریں گے. ہم تو دیکھیں بغیر کسی اس کے کر رہے ہیں نا. بنو قابل میں ہم نے 10,000 بچوں کا بیچ شروع کر دیا ہے الحمدللہ. آخری سوال، آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم والے جب سب جمع ہو کے بھی الیکشن کمیشن پر دھرنے کے لیے گئے تھے تو 500-700 لوگ تھے. آپ جب احتجاج پر جا رہے ہیں تو کتنا بڑا احتجاج ہوگا؟ نہیں انشاءاللہ اچھا ہوگا، بڑا ہوگا، آپ دیکھیے گا. دیکھیں میں نے تو صرف ان کو ایک وہ بتانے کے لیے کہ یہ جتنی بڑی بات کر رہے ہیں اتنی ان کی پوزیشن نہیں ہے. ہمارے تو دیکھیں ہم نے تو 29 دن 29 ڈیز کا کنٹینیوس دھرنا دینا کوئی آسان بات ہے، جبکہ آپ دیکھتے تھے کہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے. اور ہم نے اس دھرنے کو مرکز بنا کے پورے شہر میں احتجاج کیا تھا. میں بالکل ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری کا یہاں یونیورسٹی روڈ پر صرف خواتین کا سب سے بڑا دھرنا کیا تھا ہم نے اسی دھرنے کے دوران. تو ہم تو الحمدللہ اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں تو ہم بڑا دھرنا دیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا گنتی کیا ہوتی ہے، خود ہی کیمرہ دیکھ لے گا. بہت شکریہ آپ کا.